اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آیت نمبر 26 سورہ یاسین۔ قیل ادخل الجنہ، قیلا ارشاد ہوا، حکم ہوا کیا؟ اللہ کا حکم ہے قیل ادخل الجنہ کہ تو داخل ہو جا جنت میں۔ قالا اس نے کہا یا لیتا اے کاش قومی میری قوم یعلمون وہ جانتی۔ حکم ہوا داخل ہو جا جنت میں، بولا کاش میری قوم جانتی ہوتی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی کہ میں ایمان لایا تمہارے رب پر، فاسمعون تم میری سنو، تو پھر کیا ہوا؟ جب اس کی قوم نے دیکھا کہ ہمارا بندہ یہ اللہ کے جو رسول آئے ہوئے ہیں ان کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں ہماری بات کو رد کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑا اور بے دردی کے ساتھ اسے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اب دیکھیں، اب جب جیسے ہی وہ اس کی جان اس جسم سے نکلی تو اس روح کو حکم ہوا کہ تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا۔ اب جو جسم تو رہ جاتا ہے اس دنیا میں، اچھا شہید کا دیکھیں جو اپنے رب کی خاطر، اپنے معبود کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتا ہے، تو پھر باقی کیا بچ گیا؟ باقی کیا رہا؟ تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز اور تکریم دیکھیں کہ اس کو پھر اس کا جو داخلہ ہوتا ہے، جو اس کی روح کا داخلہ جنت میں ہو جاتا ہے۔ جسم تو اس دنیا میں ہوتا ہے، اچھا پھر اس جسم کی بھی وہ جس حالت میں بھی ہوتا ہے، ٹکڑے ہوئے کیوں نہ ہوا ہو، اللہ کی ذات اس کے ساتھ اس قدر تکریم کا معاملہ فرماتی ہیں کہ اس کا وہ جسم بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ روز محشر تک محفوظ رہے گا۔ وہ اس جسم کا اس رشتے ہوئے خون کے ساتھ، ان ٹکڑوں کے ساتھ آئے گا، اور وہ دلیل ہوگی اس کی دلیل ہوگی کہ وہ رب کی خاطر اس نے کیا کیا تھا۔ ہم تو آپ چند اعمال نہ کر پائے، ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اور وہ بھی قبولیت کے کس درجہ پر ہوں نہ ہوں، یہ رب کی ذات جانتی ہے۔ لیکن وہ فزیکلی وہ پروو کر چکا ہوگا کہ اپنے رب کے لیے کیا کر سکتا تھا، اور اس نے کر دکھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے خون کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک، جو اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے، اسے بڑھ کر ہوگی، اور اس کا جسم بھی میں جیسے اس کی روح کو نرش کیا جائے گا، جو اس کو اعلیٰ قسم کی جو روحانی غذائیں جو دی جائیں گی، نورانی غذائیں، تو وہ اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی آئیں گے، اور وہ جسم بھی تر و تازہ رہے گا قیامت کے دن تک۔ دیکھیں اب پتہ نہیں کتنا عرصہ لگتا ہے اس قیامت کے آنے تک۔ ابھی بھی جو لوگ شہید ہوئے، جو اللہ کے راستے میں قبول ہوئے، جن کی شہادت قبول ہوئی، ان کو جا کے دیکھا جائے اگر ان کی قبروں میں ویسے تر و تازہ جیسے ابھی شہید ہوئے۔ یہ ہے حقانیت اس کی، یہ ہے اللہ عز و جل کی تکریم اور اس کا ثبوت۔ یہ جب کچھ توسیع کا معاملہ ہوا تھا یہ حرمین شریفین میں، تو اس طرف تو کھدائیوں کے دوران کچھ ایسی قبریں بھی دریافت ہوئیں جن کے اندر لوگوں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس دور کے شہیدوں کا جسم ویسے تر و تازہ، خون ویسے اس اپنی رنگت اور اپنی تازگی کے ساتھ ویسے موجود تھا۔ اب یہ دیکھیں، جبکہ اس دنیا کے جو رسیہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو دنیا کو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، وہ مرنے کے بعد ان کی ڈیکمپوزیشن، ان کے جسم میں تغیر اور تبدل جیسے سانس نکلتے ویسے شروع ہو جاتا۔ یہ ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔
ہم پھر بھی اس دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ ویسے ہم بڑے اپنے جسم کے وہ ہوتے ہیں کہ اس کا بڑا آرام، بڑا اس کا خیال اور اس کا بڑا وہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، اگر آپ کو اپنے چھوٹوں سے، بڑوں بچوں سے، اپنے پیاروں سے پیار ہے نا، آپ چاہتے ہو کہ وہ میں حقیقت میں ان کی خیر چاہتے ہو، تو ان کا اللہ سے تعلق بنا لو۔ اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں، لا رہی ہوں، نہیں پرواہ، وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اپنی رب کی بندگی کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو موت کی، حشر کی، قبر میں جا کر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ایسے غافل ہوئے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے ایسے غافل ہوئے اس جسم کو ایسا آرام کہ اس کے لیے صبح اٹھنا گوارا نہیں ہے، صبح اٹھنا گوارا نہیں ہے ہمیں۔ تو خدا را یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھو، آنکھیں کھولو، بس کرو اس لہو و لعب کی دنیا میں، اس کھیل اور تماشا کی دنیا میں، اس دھوکے کی دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر تو نہ غافل رکھو کہ اپنے انجام سے بے خبر ہو جاؤ، جو انجام کبھی جس سے بچ نہیں سکتا کوئی۔ اور یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو حکم ہوا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور وہ کیا کہتا ہے، کاش میری قوم کو بھی پتہ ہوتا کہ حقیقت کیا ہے۔ جب اس کو تکریم ملی، جب کو اس کو لذت اور سرور کی اس خوبصورت جہان میں داخل ہوا، تو اس کو جو پروٹوکول ملا تو اس کے دل میں کیا خواہش آتی ہے، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ جنہوں نے میری بات نہ سنی، میری قوم نے نہ سنی، جس غفلت میں، جس اندھیروں میں، جس ظلمت کا یہ شکار ہو رہے ہیں، کاش ان کو بھی خبر ہوتی کہ حقیقت ہے کیا۔